بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ یا پھر 2 مرتبہ؟ تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر باتیں، یہ تمام تر سوالات آج کی اس ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل اسی ایک ہی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر دوں، اس کو شفا عطا کروں۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز کا حکم اور فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بڑی شان کے ساتھ فرمائی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یعنی تہجد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لازم یعنی نفل مؤکدہ اور امت کے لیے بہت افضل نفل نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے۔ بہتر ہے اگر کر لیں، نہیں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کریں گے،
تب ہی آپ کی نماز ہوگی۔ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ اب کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سونا ضروری نہیں ہے، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سونا ضروری ہے۔ اصل یہ ہے کہ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد جو ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ سونا ضروری نہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، تب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو تہجد کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی رات کے شروع میں، کبھی درمیان میں اور کبھی اخیر میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لہذا سونا افضل ہے، شرط نہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب آپ عشاء کے 4 فرض نماز ادا کر لیتے ہیں اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کا آخری وقت طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ اس کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 8 بھی اور 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ وقت زیادہ ہے تو 8 یا 12 رکعت پڑھ لیں، وقت کم ہے تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، ثواب مل جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 اور اسی طرح کم کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ محض مستحب سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ ایسے نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ سورہ اخلاص چاہیں 1 ہی مرتبہ پڑھیں یا کوئی اور سورت پڑھ لیں، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورتوں کے پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس شور و گل نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ بعض لوگ دل ہی دل میں پڑھتے ہیں جس سے ہونٹ حرکت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ الفاظ ادا ہونے چاہیے تاکہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ وہی ہے جیسے دیگر 2 رکعت نمازیں ادا کی جاتی ہے۔ کوئی خاص صورت یا کوئی خاص طریقہ لازم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تہجد کی نماز کا پابند بنائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور رزق میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ایک خوبصورت نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔
خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔